اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ روزوں سے متعلق چند احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا مہینہ آنے والا ہے، چند احادیث حضور کی ہمارے کانوں سے گزر جائیں گی تو کچھ ہمیں فائدہ ہوگا، روزوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا، کچھ احتیاط ہم کریں اور روزوں کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ جسم کی زکوٰۃ ہے کہ 11 مہینے آپ سب کچھ کھاتے پیتے ہو اور اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت کے کہنے پہ آپ ایک ایسا وقفہ 12-13 گھنٹے کا اپنے جسم کو دیتے ہو نہ کھانے کا، وہ ایک زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آپ جسم کی۔ سورہ بقرہ 187 نمبر آیت میں جو روزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روزے رکھنا اور اس کے کھولنے کا وقت بتایا گیا، اسی سورہ بقرہ کی 184-85 نمبر آیت میں اللہ نے کہا سفر اور بیماری میں روزہ چھوڑ دو، بعد میں پورا کر لو۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ سختی نہیں چاہتا۔ اب جو لوگ بیمار ہیں یا سفر میں روزے رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ رب العزت سے پنگا لے رہے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا یا چھوٹ دے دی وہ رخصت اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ، کوئی کہتے ہیں چاہے مر جاؤں روزہ ضرور رکھوں، تو میں نے مر جا تجھے اللہ خودکشی میں لکھے بھائی۔ جب اللہ کہہ رہا کہ تیری اگر تو بیمار ہو یا تو سفر میں ہو بعد میں روزے پورے کر لیں، اور یہاں تک چھوٹ دی اگر تم اس حالت میں ہو کہ تم روزے رکھ، کسی کو اتنی زیادہ شوگر ہے کہ کبھی زندگی میں ٹھیک ہی نہیں ہونی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ فدیہ دے دے روزوں کا۔ سارے حکم قرآن میں موجود ہیں، لیکن یہ پنگا لینا کہ میں تو رکھوں گا، اللہ کہے گا اچھا میں منع کر رہا تو رکھے گا۔ نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک بار سفر میں جا رہے تھے جہاد کے لیے، شاید رمضان کے دن تھے، تو کچھ صحابہ نے روزہ رکھ رکھا تھا، کچھ نے نہیں رکھ رکھا تھا۔ تو ایک چٹان آئی، بیچ میں راستہ رک گیا، تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھدال لیا اور اسے توڑ دیا، چٹان کو راستہ بنا دیا۔ صحابہ کرام سب گزرنے لگے، تو نبی نے گزرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آج بے روزے داروں پہ سبقت لے گئے، کیونکہ جن کے روزے تھے وہ تو پیڑوں کے نیچے لیٹ گئے، پہاڑوں کے اوڑ میں تھوڑا سا چھاؤں میں لیٹ گئے، اور جن کے روزے نہیں تھے انہوں نے کھدال لے کے راستہ بنایا۔ تو نبی کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، دیکھو آپ نے بولا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی ایسا تکلیف دہ سفر ہے تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں پورا کر لیں۔ اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کوئی بیماری میں ایسی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بیمار زیادہ ہو جاؤں گا اور زیادہ روزے چھوٹنے کا ڈر ہوگا، تو آپ 1-2 روزے چھوڑ دیں جس سے کہ باقی روزے آپ کے پورے ہو جائیں اور آپ پھر آگے چل کے روزے پورے کر لیں۔ اسی آیت میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 184 نمبر آیت میں، جو ضعیف ہوں یا معذور ہوں ان کے لیے فدیے کا حکم اللہ نے دیا، اور ایک آدمی کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں، جیسا معیاری آپ کھانا کھاتے ہو ایسا۔ کوئی امیر آدمی ہے 500 کا کھاتا ہے، وہ 500 کا کھانا کھلا دے یا فدیہ دے دے 500 روپے۔ کوئی غریب آدمی ہے 20-30 روپے کا کھانا کھاتا ہے تو 20-30 روپے، وہ اپنا آپ طے کرے گا کہ ہم کیسا کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا ہے، 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے اور بالا تر ہے۔ روزہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس کو اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک میں مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت، اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ بے ہدا اور خواہش باتیں نہ کرے، شور و غل نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت میں روزے رکھنے والوں کو خوشخبری سنائی اللہ نے۔ اصل میں جو کہا نا کہ اس کا اجر میں دوں گا، اس میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ ایک گھونٹ پانی نیچے اتار سکتے ہو، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا،
آپ کہیں چھپ کے بھی کھا سکتے ہو، لیکن ایک جو ڈر ہے نا آپ کے دل میں کہ اللہ دیکھ رہا، بس یہ جو ڈر ہے یہ آپ کی تمام عبادتوں سے الگ کرتا ہے روزے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ تنہائی میں اللہ سے ڈریں، ورنہ آپ اپنے کمرے میں بند ہو کے کھا سکتے ہیں۔ میں بتا رہا آپ وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ نیچے اتار لو، پتہ تھوڑی لگے گا، لیکن وہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ بات جو ہے روزے کی دوسری عبادتوں سے الگ۔ اب یہی اگر ہماری حالت ہر عبادت کے ٹائم ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، تو آپ یقین کریں نماز کے بارے میں بات آتی ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا، حدیث پاک میں آئی یہ بات۔ تو اسی طرح ہر عبادت کو آپ تسبیح پڑھ لیں، دوسروں کو دکھانا مقصد نہ ہو، جس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے آپ کو وہ اللہ ہے، اسی کو دکھانا مقصد ہو، تبھی آپ کے اندر اخلاص آئے گا۔ آیت نمبر 183 میں سورہ بقرہ میں ہی پہلی قوموں پہ بھی روزے فرض تھے، یہ بتایا گیا کہ مطلب تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، اور تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ یہاں علت بیان کی روزے فرض ہونے کا کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ وی آئی پی گیٹ ہے روزے داروں کے لیے، لیکن اخلاص کے ساتھ جو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے انہیں یہ گیٹ ملے گا۔ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں اللہ نے جو روزہ دار ہوتے ہیں نا انہیں اعتکاف کا حکم دیا، لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعتکاف مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ حضور کے تو جو حجرے تھے وہ مسجدوں میں ہی تھے، تو حضور کی عورتیں بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی، تو مسجد میں ہی اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔ اب علماء دین نے ہماری اجازت دے دی کہ عورتیں گھر پہ کر لیں، تو اس لیے اجازت ہے انہیں، مردوں کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے علاوہ کہیں اعتکاف کریں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ مائدہ ہے اس کی 89 نمبر آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ روزہ جو ہے وہ غلطیوں سے کفارہ بھی ہے، مطلب آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ روزہ رکھ لو، آپ کی غلطی وہ معاف ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں۔ صحیح بخاری ہے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے یا باطل کام کرتا ہے تو اس کے فاقے سے اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب فاقہ ہے اللہ کی نظر میں۔ جیسے اس مہینے کے اجر ہے نا کہ نفل جو ہیں وہ فرضوں کے برابر اور فرض 70 گنا، ایسے عذاب کا ہی معاملہ ہے، اسے الٹا کر لینا آپ حدیث کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم اس میں گناہ کرتے ہیں ان کا ہی معاملہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور بنا سحری کا روزہ رکھتے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ حضور نے کہا فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ سحری ہے ان کے روزوں میں، جو کافروں کے روزے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ ٹائم ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیں۔ اگر آپ کسی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں تو آپ جیب میں ایک کھجور یا ایک بسکٹ ہی رکھ لیں۔ اگر آپ کار میں ہیں، سفر میں ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، نہیں آپ کے پاس کھانے کا اتنا انتظام ہے یا آپ ایک دم افطاری اس طرح سے کھل کے کھا نہیں سکتے تو کم سے کم آپ روزہ کھول لیں روزے کا ٹائم ہوتے، اس کے بعد اپنی جگہ پہ پہنچ کے پورا اپنا اچھی طرح سے کھا پی لیں، جیسے بھی جو بھی معمول ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹالنا نہیں ہے کہ میں وہیں پہنچ کے اچھی طرح سے کھاؤں پیوں گا، بلکہ روزہ کھول لیں کسی ہلکی پھلکی چیز سے اور اس کے بعد پھر اچھے سے کھا پی لیں۔ اور
یہاں میں بتا دوں کہ تھوڑا سا میں نے سنا ہے کہ اہل حدیث حضرات جو ہے نا وہ تھوڑا اور جلدی کر لیتے ہیں روزے میں. اکثر میں نے سنا یہاں جھگڑا بھی ہوتا ہے. ایک بار آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے اذان دے دی اور لوگوں نے روزے کھول دیے اور پھر جا کے وہاں توڑ پھوڑ مچائی مسجد میں. تو آپ لوگوں نے کسی مسئلہ کے چکر میں نہیں پڑنا. آپ نے ٹائم جو ہے جنتری اس کے حساب سے روزے کھلنے چاہیے, نہ اہل حدیث کے چکر میں آگے 5 منٹ پہلے روزہ کھولنے جس سے آپ کا روزہ ہی باطل ہو جائے. اس لیے احتیاط ضروری ہے. جو ٹائم ہمارے علماء دین نے سیٹ کر دیا وہ جنتری ہمارے پاس ہیں, اس کے حساب سے آپ نے ٹائم دے کر روزہ کھول دیا. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنا روزہ ہی خراب کر دیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک. آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے. اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. دیکھو جی, حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو بہت زیادہ ضعیف لوگ ہوں یا پریگننٹ بچی ہوں, جن کے بچے ہونے والے ہوں, یا دودھ پلانے والی بچی ہوں, وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں رکھ لیں. اور یہاں جو یہ حدیث آئی نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا اس کا روزہ پورا کرے وہ اپنا, تو وہ اگر کسی کے سامنے کھا پی رہا ہے تو اسے ضروری ہے یاد دلانا کہ بھائی تیرا روزہ ہے, رمضان چل رہا ہے. ایسا نہ ہو اسے کھانے دیں ورنہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی. سمجھ گیا بات؟ اگر کسی نے غلطی سے کچھ منہ میں رکھ لیا تو آپ ٹوکیں اسے, ایسا نہ ہو اسے پورا کھانے دیں ورنہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کے. یہ آج الحمدللہ درس حدیث بھی پورا ہو گیا.